السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، آج GHQ میں چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور جو تینوں مسلح افواج کے افسران ہیں ان سے چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطاب بھی کیا ہے، اور اس خطاب میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نئے قائم ہونے والے جو ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ بنیادی جو تبدیلی ہے وہ ایک تاریخی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کسی بھی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، اور جو پاکستان کا اس مرتبہ رد عمل ہوگا یا جو جواب ہوگا وہ پہلے سے بھی شدید ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی ایک واضح موقف جو ہے وہ سامنے رکھا ہے کہ افغانستان کو بھی اب فتنہ الخوارج یا پھر پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، کسی کو خود مختاری علاقائی سالمیت پر آنچ آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تلخیاں ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے PTI کو مذاکرات کی دعوت بھی دی، اور کئی مرتبہ ایوان کے اندر بھی کہا گیا کہ مذاکرات کے ذریعے ہی آگے بڑھنا چاہیے، لیکن مذاکرات جو اس میں ان دعوت یا اس پیشکش میں ہمیں کوئی پیش رفت جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ اب اگر ہم دیکھیں تو PTI کے اوپر کڑی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ وہ سیاسی راستہ نہیں اپنا رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم فیصلہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے سامنے آیا ہے کہ انہوں نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین PTI ماننے سے انکار کر دیا، اور بیرسٹر گوہر کو اس حوالے سے آگاہ بھی کیا گیا ہے۔ اب PTI کے پاس کون سے آپشنز ہوں گے، یا حکومت کن نکات پر غور کر رہی ہے، کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے، ان تمام ایشوز پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب وقت نکالنے کا۔ اس وقت اگر ہم بات کریں تو جو بیانات آ رہے ہیں، جو اس وقت ماحول ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو تلخیاں جو ہیں وہ کم ہونے کی بجائے ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سر، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اب جو پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات ہیں، یا حال ہی میں جو ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ PTI کے اوپر جیسے ماضی میں حکومت نے کہا کہ پابندی کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسا کوئی آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، یا مسلم لیگ نون اس کے حق میں ہوگی کہ PTI کے اوپر پابندی لگنی چاہیے؟ جی، مسلم لیگ ایز اے جماعت تو کبھی بھی کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں ہے، لیکن PTI کو اس کے بانی چیئرمین ہیں، اور اب جو ہم نے کل کا جلسہ دیکھا ہے ان کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ان کی جو گفتگو ہے اور جس طرح اس گفتگو کے نتیجے میں ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ریاست کے اوپر، ریاست کے اداروں پر حملہ آور ہے، اور اس کو جس طرح جو ہے وہ پھر پروجیکشن دی جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم کہیں کہ اچھا جی ہم تو بہت جمہوری ہیں، لیکن جو ہمارے خلاف کوئی بات کرے گا تو ہم اس کو گندی گالیاں دیں گے، یا ہم کہیں جی کہ ہمارے پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن جب ہمارے پاس طاقت آئے گی تو ہم پھر سب کے اوپر بہت اس سے بھی زیادہ ظلم کریں گے، یا ہم سیاسی ہیں لیکن ہم سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے، ہم تو صرف فوج کے ساتھ بات کریں گے، یا ہم یہ بھی کہیں گے جی دیکھیے کہ جی ہم تو بالکل عوامی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں ہماری 13 سال کی حکومت ہو گئی ہے اور وہاں کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، یا یہ بھی ان کا نعرہ ہے جب نے سن رہے ہیں کہ جی ہم انقلابی ہیں لیکن جب اقتدار کی بات آئے گی تو ہر سودے بازی کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو ان کو یہ ضرور غور کرنا ہے کہ ان کی جو مستقل پالیسی ہے افواج پاکستان اور افواج پاکستان کے سربراہ پر اٹیک کرنے کی، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ان کے جو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن ہے ہم اس کے حق میں نہیں ہے، ہم جو ہیں وہ اس وقت جب کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف پھر ایک جنگ لڑ رہا ہے، وہ پاکستان میں ایک شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ وہ ان کے جو آئی تھنک اب ایک معاملہ جو صرف سیاسی گفتگو سے آگے چلا گیا ہے، وہ ان کے بیرون ملک جو سوشل میڈیا ہے جس قسم کی وہ جھوٹی معلومات اور انگریزی میں کہتے ہیں لائبل اور سلینڈر پھیلا رہا ہے۔ تو اب ایسے ایشوز جو ہیں وہ پھر جب ایک خاص حد سے بڑھتے ہیں، تو اسی لیے اس دن DGISPR نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ اچھا، لیکن خرم دستگیر صاحب، اب جو ایک سیاسی جماعت کے تحفظات ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے ہوں، وہ مینڈیٹ کے حوالے سے ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ پھر آپشنز کون سے ہیں، ان کو ایڈریس کیسے کیا جانا چاہیے؟ کل الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر صاحب کو کہا کہ ہم آپ کو چیئرمین PTI نہیں مانتے، تو اب یہ ایشوز بھی تو PTI سر ریز کر رہی ہے۔
جی دیکھیے ضرور ریز کریں اور حکومت پر ریز کریں، لیکن دیکھیے نا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی ہمیں اپنا جو سیاسی سپیس ہے وہ بھی چاہیے، لیکن ہم بات صرف فوج سے جی کریں گے اور ہم اور کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئی تھنک جو سب سے بڑی بنیادی کانٹرڈکشن ہے کہ اگر وہ ایک سیاسی جماعت ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن وہ سیاست کا جو سپیس ہے اس کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اسے کہیں باہر رہ کر یا اس پر حملہ آور رہ کر جو ہے وہ اپنا سپیس کلیم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا دیکھیے ان کے پاس ہمیشہ، آج بھی جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ موقع ہے کہ جس صوبے میں 13 سال سے ان کی حکومت ہے اس کی گورننس میں اس قسم کی حیرت انگیز وہ پیش رفت کریں کہ پورا ملک اور پوری عوام جو ہے ان کو فالو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جب ہم کے پی جائیں تو کے پی ہمیں ترقی کا، صحت کا، امن کا، تعلیم کا، انفراسٹرکچر کا، ایک تحفظ کا ماڈل محسوس ہو، جبکہ انفیکٹ اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا میں رہنے والے 4.5 کروڑ میرے پاکستانی بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ اس وقت بدترین گورننس کا شکار ہے۔ تو یہ دو سٹرینڈز میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ایک تو اپنی گفتگو جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے شروع کریں، اور دوسرا جہاں ان کے پاس مینڈیٹ ہے، جہاں ان کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہاں عوام کی خدمت کرنا شروع کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ان کے لیے سپیس از خود کریٹ ہو۔ سر، اب آپ نے مذاکرات کی بات کی فوج کے ساتھ، تو وہاں تو پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں اس لیے ہم فوج کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کے اندر پرفارمنس کی بات ہے تو سی ایم صاحب نے خود کہا، آپ نے یقیناً سنا بھی ہوگا، کہ ہماری پرفارمنس بہتر ہے اور یہی وجہ ہے کہ تیسری مرتبہ ہمیں وہاں پر عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ یہ دیکھیے نا، ان کا موقف صحیفہ تو نہیں ہو سکتا نا، جیسے ہم سب قبول کر لیں کہ اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو وہ ضرور درست ہے۔ انہوں نے بھی اسی طرح جی سیاسی سپیس میں اپنے دعوے کرنے ہیں، اپنے نعرے لگانے ہیں، اور یہی میں پھر کہوں گا کہ وہ اگر سیاسی سپیس میں آ کر بات کریں، اپنی کاروائی کریں، اور بجائے یہ کہ وہ ریاست پر حملہ آور ہوں یا وفاقی دارالحکومت پر مستقل حملہ آور ہوں، وہ اس پر غور کریں کہ ان کو جو وہی وفاق جس پر وہ حملہ آور ہیں، ان کو جو وسائل فراہم کرتا ہے کے پی کے عوام کی بہتری کے لیے، وہ عوام کی بہتری کے لیے استعمال ہونا شروع ہوں۔ وہ ان کا دعویٰ ہے کہ جی ان کو ووٹ ملے ہیں اور ان کو جو ہے وہ مینڈیٹ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں حالات بہتر ہیں۔ 12 اضلاع میں اس وقت جو سرحدی اضلاع ہیں اس میں ان کی رٹ نہیں ہے، اس پر غور کریں۔ اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جو آپریشنز کی پالیسی ہے وہ غلط ہے، تو پھر مذاکرات کے ذریعے ایک ضلع تو آزاد کرا لینا جی۔ اگر وہ ان کی مذاکرات کی پالیسی جو ہے وہ اس کی گردانی کرتے جائیں گے اور اس پر کوئی عمل نہیں کریں گے، اس پہ آؤٹ کم نہیں دکھائیں گے قوم کو، تو پھر ان کی بات پر کیسے یقین کیا جا سکتا؟ ٹھیک ہے، لیکن سر یہ جو مذاکرات کے حوالے سے جو ماضی میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو کچھ تصاویر سامنے آئی تھیں، تو اب یہ جو پی ٹی آئی کے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں ہی ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، لیکن ماضی میں ہمارے ساتھ دیگر افراد بھی تھے۔ مشاہد سید صاحب کو سن لیں، سابق سینیٹر مشتاق صاحب کو سن لیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کیمرہ اجلاس میں باجوہ صاحب نے آ کے بتایا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جو مذاکرات ہوئے اس کی ذمہ داری پوری پی ٹی آئی پر ڈالنی چاہیے یا باقی لوگ بھی تھے؟ دیکھیے وہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ذمہ داری قبول کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اگر تو وہ ذمہ دار تھے تو وہ اچھے اور برے دونوں کے ذمہ دار تھے، تو جب وہ کریڈٹ کلیم کرتے ہیں پھر انہیں ڈسکریڈٹ بھی، اس کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی۔ اور اگر وہ ذمہ دار نہیں تھے اور کہ جی وہ ڈسکریڈٹ نہیں لینا چاہتے، پھر انہیں کوئی کریڈٹ بھی نہیں جائے گا، اور پھر ان کے اوپر یہ الزام بھی اٹھے گا کہ اگر آپ ذمہ دار نہیں تھے تو پھر آپ واقعی حقیقتاً کٹ پتلی اور سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اچھی چیزیں ہیں، ویسے تو وہ بھی بہت کم ہے، لیکن چلیں جو اچھی چیزیں اس کا کریڈٹ وہ لے لیں، لیکن باقی کا کریڈٹ وہ نہ لیں۔ ان کو پھر اگر وہ ذمہ دار تھے تو پھر ہر چیز کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔
ہر چیز کی ذمہ داری بالکل. خرم دستگیر صاحب ایک آخری سر سوال ہوگا کہ پی ٹی آئی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسپیس نہیں دی جا رہی. حال ہی میں دونوں ایوان جو ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں ان کے اپوزیشن لیڈرز تھے, ان کو نااہل قرار دیا گیا. اب پی ٹی آئی کا یہ ماننا ہے یا پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے وہ فیصلہ بھی مان لیا اور ہم نے کہا کہ چلیں یہ دو جو لوگ ہیں ان کو آپ اپوزیشن لیڈر بنا دیں. اب رولز کے مطابق آپ نہیں سمجھتے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو قومی اسمبلی کے اندر اور چیئرمین سینٹ صاحب کو جو درخواست ان کے پاس موجود ہے اس کے تحت جو اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ ہے وہ کرنا چاہیے کم سے کم؟ نہیں, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف کا جو مطالبہ ہے اس مطالبات کی بنیاد پر حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کو نہ ہی چلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی چلایا جا رہا ہے. وہ تو مطالبات کرتے رہیں گے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن جہاں ان کے مطالبے جو ہیں وہ قانونی ہیں وہ ان کو سپیس ملے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ میری توقع ہے کہ اگلے جو سیشنز ہوں گے پارلیمان کے اس میں یہ معاملہ حل کر دیا جائے گا. ہاں اچھا, اپوزیشن لیڈرز کا سر جی, اصل بات یہ ہے کہ ان کا سارا فوکس دیکھیے, مجھے خوشی اس بات پر زیادہ ہوگی کہ اگر وہ پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے پر بھی اتنا ہی زور دیں جتنا وہ اپوزیشن لیڈر کے تقرر پر دے رہے ہیں. ٹھیک, چلیں خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.